بتائیں گے ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے، ہر منسوخ کا کوئی ناسخ ہوتا ہے۔ اگر رفع الیدین مثلا ہم کہتے ہیں سابقہ کتابیں منسوخ ہو گئی، تو ان سابقہ کتابوں کو کس کتاب نے آ کے منسوخ کیا؟ قرآن مجید نے۔ ہم کہتے ہیں سابقہ انبیاء کی نبوت منسوخ ہو گئی، ان کو کس کی نبوت نے منسوخ کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ تو رفع الیدین نہ کرنے والے بھی مانتے ہیں کہ جی پہلے کرتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں کرتے تھے، وہ بھی کہتے ہیں پہلے کرتے تھے، پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو گئی۔ اب کس نے منسوخ کیا؟ وہ حکم دکھاؤ، وہ حکم دکھاؤ کہ جی یہ حکم ہے جس سے رفع الیدین منسوخ ہو گئی ہے اور اللہ کے رسول نے منسوخ کیا ہے۔ اور دوسری بات، یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک کام کو اللہ کے رسول کرتے ہوں، پہلے ایک کام کرتے ہوں، پھر اسی اپنے کام کو اس طرح منع کریں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم گھوڑوں کی دموں کی طرح دمیں ہی لاتے ہو۔ صحابہ نہیں سوچیں گے کہ یار کل تو اللہ کے رسول خود کر رہے تھے اور آج کہہ رہے ہیں یہ گھوڑے کی دم ہلا رہے ہو تم، ہم نے تو آپ کو دیکھ کر شروع کی ہے، آپ کو دیکھ کر۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامک ہسٹری میں، صحابہ کرام کی زندگی میں سب سے آخری دور میں اسلام لانے والا صحابی ہے حضرت وائل ابن حجر۔ جسٹس تقی عثمانی نے اپنی کتابوں میں، درس بخاری میں جگہ جگہ بیان کیا اس بات کو کہ وائل ابن حجر آخر میں ایمان لانے والا صحابی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال 2 دفعہ وائل ابن حجر کی ملاقات ہوتی ہے۔ آخری سال 2 دفعہ ملاقات ہوتی ہے، ایک دفعہ ایسے موسم میں جیسے موسم میں آج ہم یہاں پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، اور ایک ایسے موسم میں کہ سردیاں تھیں اور اللہ کے رسول نے اپنے اوپر ایک چادر، شال جسے آپ کہہ لیں، سردی سے بچنے کے لیے وہ آپ نے اوڑھ رکھی تھی۔ حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں میں جب گرمیوں میں آیا، اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھا کہ آپ جب نماز شروع کرتے تھے اس وقت، اور جب رکوع کو جاتے تھے اس وقت، اور جب رکوع سے اٹھتے تھے اس وقت، اور ایک روایت میں ہے جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر تک اٹھایا کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں سردیوں میں میری آخری ملاقات اسی سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونے کا آخری سال، آخری سال میں میری 2 ملاقاتیں ہوئی، ایک گرمی میں ایک سردی میں۔ جب میں سردیوں میں آیا تو سردیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شال اوڑھ رکھی تھی، لیکن جب آپ رفع الیدین کرتے میں نے خاص طور پر دیکھا آپ اپنے ہاتھوں کو شال سے باہر نکالتے، ہاتھوں کو شال سے باہر نکالتے اور کندھوں تک لے جاتے، اور پھر رفع الیدین کرنے کے بعد واپس اندر لے جا کر ہاتھوں کو باندھ لیتے۔ گویا اللہ کے رسول نے سردیوں میں سردی کے باوجود رفع الیدین کپڑے کے اندر چھپا کے نہیں کی، دکھا کے کی، تاکہ میری امت کو پتہ چلے کہ موسم چاہے سردی کا ہو یا گرمی کا ہو، یہ میری ایسی محبوب سنت ہے جسے میں سردیوں میں بھی نہیں چھوڑتا اور گرمیوں میں بھی نہیں چھوڑتا۔ آخری دور کا صحابی اللہ کے رسول کی نماز میں رفع الیدین کو بیان کرتا ہے۔ منسوخ کب ہوئی اور کس نے کی؟ کب ہوئی اور کس نے کی؟ ایک روایت تو حدیث کے ذخیرے میں یہ الفاظ دکھا دو، اللہ کے رسول نے کہا ہو آج کے بعد رفع الیدین نہیں کرنا، یا آج کے بعد رفع الیدین منسوخ ہے۔ کوئی ایک لفظ تو منسوخی کا لفظ تو حدیث میں دکھاؤ نا، کچھ تو کرو۔ تو یہ دعویٰ دیکھو، دعویٰ تو یوسف کے بھائیوں نے بھی کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کہا گیا ہے، کہا تھا نا، لیکن آج تک اس کا وہ ثبوت دے سکے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کہا گیا تھا؟ اللہ نے بادشاہ بنا کے واپس ملوایا اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے، اور پھر ثبوت بھی دے رہے ہیں، دعویٰ بھی ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ ثبوت کیا دے رہے ہیں؟ یوسف کے کرتے پہ خون لگا کے باپ کو دکھا رہے ہیں۔
اور یہ قرآن کہتا ہے، باپ کو دکھا رہے ہیں یوسف کے کرتے پہ خون لگا کے، اب ثبوت بھی دکھا رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ان کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا، ان کا ثبوت بھی جھوٹا تھا۔ ارے وہ جھوٹا صحیح، تم دکھاؤ تو صحیح نا، دکھاؤ تو صحیح کہ منسوخی کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا آج کے بعد رفع الیدین نہیں کر رہے، کم از کم میں اپنے حد تک میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ حدیث لے آئے میں آج ہی ترک کروں گا، آج ہی ترک کروں گا۔ اللہ کے رسول نے منسوخ کر دی ہو اور ہم کرتے بھی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک علامہ صاحب کی گفتگو سنی، انتہائی افسوس ہوا کہ انہوں نے رفع دین کے حوالے سے گفتگو کی، اور جو ان کے اس میں دلائل تھے بالکل وہ دعوے کے مطابق نہیں تھے۔ ایک بات بخوبی سمجھ لیں، ہم اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر رفع دین کیا ہے، لیکن آخر میں اللہ کے نبی صرف شروع میں کرتے رہے اور باقی تمام جگہوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے علاوہ چھوڑ دیا، اس پہ بہت جگہوں پہ لوگ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث سے ثابت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک حدیث سے بھی ثابت ہو تو اللہ کے نبی کا ایک ارشاد بھی قابل عمل ہوتا ہے، وہ بھی چھوڑنے کے لائق نہیں ہوتا۔ باقی میں اس پہ چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی جلد اول صفحہ 35 پر ذکر کرتے ہیں، اور صحابہ تابعین کو فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول رکعۃ، کیا میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی، صرف شروع میں رفع دین کیا اور کہیں پر بھی رفع دین نہیں کیا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا، اور اہل حدیثوں کے مشہور عالم مولانا ناصر الالبانی نے صحیح کہا۔ احمد شاکر صاحب نے اس حدیث مبارکہ کو حسن اور صحیح لکھا ہے۔ اس طرح بہت سارے محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح قرار دیا، اور اس سے کسی راوی پر کوئی جاندار اعتراض نہیں۔ نمبر 2، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرمائی، اور شروع میں اللہ کے نبی رفع دین کرتے تھے، ثم لا یعود، پھر رفع دین نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ابو داؤد جلد اول صفحہ 116 پر موجود ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث نسائی جلد اول صفحہ 158 پر ہے، نسائی جلد اول صفحہ 161 پر ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں، مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے، فقط شروع میں رفع دین کرتے، دارقطنی میں موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نماز پڑھتے، صرف شروع میں رفع دین کرتے، دارقطنی میں موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نماز پڑھتے، صرف شروع میں رفع دین کرتے، مدہ امام محمد میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھتے، فقط شروع میں رفع دین کرتے، مدہ امام محمد میں موجود ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 35 صفحہ ترمذی پر فرماتے ہیں بہی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، بہت سارے اہل علم صحابہ اور تابعین اسی بات کے قائل تھے، یعنی صرف شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے اور کہیں پر بھی رفع دین نہیں کرتے تھے۔ مولوی صاحب کی بار بار یہ حضرات سبزائی اور للکار کہ بتائیں ہر منسوخ کے لیے ناسخ ہوتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا بڑا واضح موقف ہے، جس کام کو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا اس کو ہم چھوڑنا سنت سمجھتے ہیں، جس کام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا اس کو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، اور جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا اس کام کو ہم کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہمیشگی کا پتہ صحابہ کرام کے عمل سے لگتا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع دین رکوع کے وقت رفع دین کرنے کا باب قائم کیا 158 اور 161 صفحے پر، اور دوسرا باب ترک ذالک، اور ایک جگہ الرخصۃ فی ترک ذالک، اس کے چھوڑ دینے کا باب قائم کیا۔ امام نسائی نے بتا دیا پہلے حضور نے کیا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے۔ امام ترمذی نے پہلا باب قائم کیا رفع دین کرنے کا، دوسرا ترک کا قائم کیا۔ احمد شاکر کے نسخے میں یہ بات موجود ہے۔ امام ترمذی نے بتا دیا پہلے اللہ کے نبی نے رفع دین کیا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کو چھوڑ دیا ہے۔ دوسری چیز، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع دین کرنے کی حدیث ذکر کی ہے،
اور اس کے بعد کہا بہی یقول بعض اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر رفع دین صرف شروع کرنے کی حدیث ذکر کر کے کہا بہی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، بہت سارے اہل علم صحابہ اور تابعین اسی کے قائل تھے، یعنی صرف شروع میں رفع دین کرتے تھے۔ 35 صفحہ ترمذی شریف پر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدوں کے درمیان کی رفع دین کی بھی راوی ہیں، ہر اونچ نیچ کے رفع دین کی بھی راوی ہیں۔ یہ عبداللہ بن عمر رکوع کے وقت جاتے اور اٹھتے کے بھی رفع دین کے راوی ہیں، اور یہ صرف شروع کے رفع دین کے بھی راوی ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے شروع میں رفع دین کیا، پھر رکوع گئے، رکوع سے اٹھے رفع دین نہیں کیا، اور سجدوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین نہیں کیا۔ یہ بات 277 صفحہ مسلم مہدی دوسری جلد پر موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب خود عمل کرتے تھے صرف شروع میں رفع دین کیا کرتے تھے۔ 3 جگہوں پر لکھا ہوا ہے، تحاوی جلد اول صفحہ 162 پہ ہے، مجاہد تابعی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو شروع کے علاوہ کہیں رفع دین کرتے نہیں دیکھا۔ اسی طرح مجاہد تابعی کہتے ہیں 267 صفحہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو شروع کے علاوہ کہیں رفع دین کرتے نہیں دیکھا۔ عبدالعزیز بن حکیم کہتے ہیں صفحہ 93-94 موطا امام محمد میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شروع کے علاوہ کہیں رفع دین کرتے نہیں دیکھا۔ اگر اللہ کے نبی نے نہ چھوڑا ہوتا حضرت ابوبکر صدیق اس پہ عمل نہ کرتے، اگر اللہ کے نبی نے نہ چھوڑا ہوتا حضرت عمر بن خطاب اس پہ عمل نہ کرتے، اگر اللہ کے نبی نے نہ چھوڑا ہوتا تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس کا ذکر نہ کرتے، اگر اللہ کے نبی نہ چھوڑا ہوتا تو ترمذی 35 صفحہ کے مطابق صحابہ کرام اس کو نہ چھوڑتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھوڑ دیا تھا، اور اسی لیے اہل سنت والجماعت نے بھی چھوڑ دیا۔ اس پہ تطبیق کی ایک بات عرض کر دوں، ہم حدیث کا انکار نہیں کرتے، اور جو منکر حدیث ہو ہم اس کو حدیث کو ماننے والا تسلیم نہیں کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اخبار الفقہاء والمحدثین صفحہ 214 پر لکھا ہے کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہوتے تھے، نرفع ایدینا فی بدء الصلاۃ، ہم نماز کے شروع میں بھی رفع دین کرتے تھے، وفی داخل الصلاۃ عند رکوع، نماز کے اندر رکوع کے وقت پہ رفع دین کرتے تھے۔ فلما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، جب ہم نے حضور کے ساتھ مدینہ ہجرت کی، تارک رفع الدین فی داخل الصلاۃ عند رکوع، اللہ کے نبی نے نماز کے اندر رکوع والا رفع دین چھوڑ دیا، وثابت علی رفع الدین فی بدء الصلاۃ، صرف شروع نماز میں رفع دین کرتے رہے۔ ایک بات وضاحت کے لیے اور عرض کر دوں، ایک مولوی صاحب نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ذکر کی، اور اس میں یہ بات بھی کہہ دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھوڑوں کی دم کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا اپنا عمل ہو اور پھر اللہ کے نبی اس سے منع کرے اور اس کو گھوڑوں کی دم کے ساتھ تشبیہ دے؟ یہ آپ کی عقل میں آئی ہے، اور لوگوں کی عقل میں ایک اور بات بھی آتی ہے۔ اگر صحابہ کرام نماز میں سلام کے وقت رفع دین کرتے تھے تو یقیناً وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی کرتے تھے، اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے۔ تو جو عمل بھی صحابہ کرام نے کیا اور جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو صحابہ نے دیکھ کر کیا، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز میں کوئی عمل صحابہ کر رہے ہوں اور اللہ کے نبی نہ کرتے ہوں اور صحابہ کرام نے کیا ہو۔ اس لیے آپ کی عقل میں یہ بات آئی ہے، اوروں کی عقل میں یہ سوال بھی آ رہا ہے کہ جس عمل سے بھی اللہ کے نبی نے روکا تھا وہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی عمل تھا، اسی لیے صحابہ نے کیا تھا۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا نظریہ، اہل سنت والجماعت کا عمل صرف نماز میں شروع کرنا، رفع دین کرنا اور کہیں نہ کرنا بالکل بے غبار مسئلہ ہے، اور اس پہ دلائل شریعہ پہ بے بہا بہت موجود ہیں، لیکن وقت کی قلت سے میں اتنے پر اکتفا